السلام علیکم ناظرین، میں زبیر اکرم پروگرام سمز اپ ود زبیر اکرم لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 18 تاریخ ہے اپریل کی، اور بہت ساری خبریں جو مقبوضہ پاکستان سے ہیں وہ ہر وقت انتظار میں رہتی ہیں، اور لندن سے یہ میں آپ کو براہ راست تو نہیں کہہ سکتا لیکن ریکارڈڈ ہوتی ہے، لیکن فرام لندن یہ میں آپ کو ساری یہ جو اپڈیٹس ہیں وہ پاکستان کی دیتا ہوں، کیونکہ میرا یہ دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو خبر پاکستان میں چلتی ہے یا اس کے ساتھ ہی پیرالل یا اس سے پہلے آپ تک وہ خبریں میں پہنچاؤں۔ عادل قادر ٹرسٹ کی جو سماعت میں جو آج سماعت جو ہونے جا رہی ہے، اس میں باقاعدہ بتا دیا گیا صحافیوں کو کہ آپ اندر نہیں جا سکتے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ صحافی سراپا احتجاج ہے۔ اب کل دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ جب یہ سماعت ہوگی تو اس کو کس طریقے سے میڈیا لے گا اور اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرے گی۔ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ یہ جو میڈیا کا کردار ہے نا، چاہے اس کو آپ کسی بھی پیرائے میں لیں، آپ اس کو چاہے لیں ایک نیگیٹو سائڈ میں یا ایک پازیٹیو سائڈ میں، جب بھی انہوں نے جیسے نیگیٹو میں رجیم چینج آپریشن پاکستان میں ہوا تو صحافیوں کا بڑا کچھ صحافی جو تھے، کچھ صحافی جیسے عمران ریاض، ارشد شریف، اللہ غری کا رحمت کرے، اور اس طرح کے ایک دو اور معید پیرزادہ یا صابر شاکر، اس طرح کے کچھ صحافی تھے، بس موسٹ جو تھے نا، جو میڈیا ٹائکونز اور صحافی جو بڑے بڑے تھے، حامد ابنی ٹائپ لوگ جو تھے، انہوں نے بڑا بیڑا غرق کیا تھا رجیم چینج آپریشن کا، بڑا ساتھ دیا تھا انہوں نے۔ تو اب یہ جو انہوں کو ان کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں اسی رجیم نے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کورٹ میں ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے۔ اور کیونکہ یہ میرا اپنا اندازہ یہ جو ہے خان صاحب کو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی خبر دی تھی کہ بشرا بی بی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر خان صاحب کافی سراپا احتجاج ہیں، تو اب اس کی بھی جو ہے وہ کل اوبیسلی خان صاحب نے ان کو جب لاسٹ ٹائم جب جس بات کی تو انہوں نے کہا ہم اس کا ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ اس کا ارینجمنٹ میری ابھی تک جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ارینجمنٹ اس کا ابھی تک بالکل بھی کوئی نہیں کیا گیا، اور خان صاحب اس کے اوپر بھی کل بات کریں گے۔ ضمنی انتخابات میں ناظرین میری بات یاد رکھیے، پی ٹی آئی کے خاص طور پہ جو ورکرز ہیں میں ان کو یہ کہوں گا کہ ضمنی انتخابات سر پہ کھڑے ہیں، 3 دن صرف رہ گئے ہیں، 2.5 سے 3 دن۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسی جوش اور اسی جذبے سے جس طرح آپ نے 8 فروری کو جتایا تھا پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، اس سے زیادہ جذبے کی ضرورت ہے۔ اس میں جن علاقوں میں جہاں پہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں تو پاکستان کی ساری لیڈرشپ خاص طور پہ، اور جتنے بھی آپ اگر آپ کے قریبی شہروں میں ہیں یا قریبی حلقوں میں ہیں تو آپ جا کے سپورٹ کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی، والنٹیئر کریں، اپنے آپ کو پیش کریں اور یہ اس کو کامیاب کریں اور کوشش کریں، اور اس کے اوپر جب ووٹ دیں یاد رکھیے گا ووٹ آپ نے جب دینا ہے تو پہرا بھی دینا، وہاں کھڑے ہو پہ جب رزلٹ ہو وہاں ووٹ دے کے بھاگ نہیں آنا پلیز۔ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں پاکستانی یہ لوگ اس معاملے میں، خان صاحب کے بڑے قدردان ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو پولیس گردی ہے وہ لاہور میں عروج پہ چلی گئی ہے، اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی کو احتجاج کا یا جلسے کا حق مل گیا ہے کورٹ کی جانب سے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، کسی نے نہیں بتایا ہوگا ابھی تک، میں بھی کل کوئی بتا دے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ان کو مل گیا ہے پی ٹی آئی والوں کو۔ لیکن پولیس گردی جو ہے وہ انہوں نے جیسے ہی آرڈر آئے ہیں تو پولیس گردی شروع ہو چکی ہے لاہور میں، اور وہ کر رہے ہیں۔ یہ پولیس والے کتے ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے، ان کی جو مقبوضہ پاکستان کی جو فوج ہے انہوں نے ان کی چھترول بھی کی تھی، تو آپ نے اب ان کی چھترول کرنی ہے۔ اللہ کی قسم کسی کے اوپر ایک ہاتھ اٹھائیں نا، آپ ادھر 4-5 کھڑے ہو ان کو پڑ جائیں، ٹھیک ہے، انہی کی بندوقوں سے ان کو گولیاں ماریں، ان کے جوتے اتار کے ان کے سروں پہ ماریں، یہ ایسے قابو ہوں گے، ادروائز قابو نہیں ہوں گے، میں آپ کو بتا دوں۔ آپ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کتے ہیں، کتے اس پاکستان کے، ٹھیک ہے، یہ اور بڑا کتا وہ جو ہے ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ 2 کتے آپس میں لڑ پڑے تھے، میرے سے ایک کتا یہ ہے، یہ آپ کو کاٹنے کی کوشش کرے گا، اور عوام سے بڑا کتا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی ہے، عوام سے بڑا جو ہے وہ ان کو ہینڈل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ ان کتوں کو ہینڈل کریں اپنے طریقے سے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے آگے جھکنا، ان کے مار نہیں کھانی ہے آپ نے، میں آپ کو بتا دوں پلیز فار گاڈ سیک۔ اس کے اوپر ذرا آپ سوچیں۔ تازہ اطلاعات ہیں، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، بریکنگ کی سمجھ لیں، جاپانیوں پر حملے شروع ہو گئے ہیں جناب، یہ آپریشن رجیم چینج کے بعد۔ یہ جو خرابیاں جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ پاکستان میں خرابیاں ہی خرابیاں ہیں ناظرین، یہ بھی ایک خرابی ہے
کہ پہلے چینیوں پر حملے ہوتے تھے، اب جاپانیوں پر حملے شروع ہو چکے ہیں۔ کچھ جاپانی جو تھے ان کو باقاعدہ طور پہ گاڑی کے اوپر دہشت گرد تو نہیں یار کہہ لیں یا اپنے جیسے بھی، لیکن کیونکہ بارڈر نہیں ہے نا سیف سر، جنہوں نے بارڈر سیف کرنا ہے آپ کا وہ آگے پیچھے پھر رہے ہیں عوام کے پیچھے، اس کو پکڑ دو، اس کو دکڑ کر لو، اس کی ویڈیو بنا لو، اس کو کر لو۔ بارڈر تو خالی ہیں اور دشمن کو پتہ ہے یہ اس چیز کو وہ کیش کرا رہے ہیں، اتنی سی کہانی ہے، اور افراتفری خرابیاں ہی خرابیاں ہیں۔ اللہ بھلا کرے عوام کا، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں۔ جب تک مینڈیٹ واپس نہیں کیا جائے گا پی ٹی آئی کو، عمران خان کو باہر نہیں لایا جائے گا، پاکستان کے حالات ناظرین ٹھیک نہیں ہوں گے۔ کوئی اگر میری یہ بات پی ٹی آئی وہ سن رہا ہے نون لیگ والا یا ڈیزل گروپ کا یا پیپلز پارٹی کا، کچھ بھی جو سن رہا ہے، یہ میرا چیلنج ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں نلسد آپ کو بتا رہا ہوں، چاہیے حکومت 10 سال رہے، خرابی ہیں 10 سال ویسے اگر اسی حالت میں رہے تو پاکستان کی عوام کا تو کباڑا ویسے ہی نکل جائے گا۔ ابھی بھی جو چل رہا ہے نظام، اللہ بھلا کرے، لیکن بہت خوفناک حالات ہیں۔ میں تو بڑا اس کے اوپر متفکر ہوں۔ آخر میں ایک بڑی دیکھیں نا، اس کی نشانی ہے نا، اب یہ جو آئی ایم ایف نے خبر دی ہے ناظرین، آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف نے کیا کہا؟ باقاعدہ پاکستان کو جنگ زدہ علاقہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ آئی ایم ایف نے یہ قرار دے دیا جنگ زدہ علاقہ۔ اگر آئی ایم ایف اب جنگ زدہ علاقہ قرار دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے بھلا؟ کہ یہاں پہ نہ کوئی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ ان کی اس آواز کے اوپر دنیا میں سارے ملکوں کو یہ میسج جائے گا کہ یار اتنے کی انویسٹمنٹ کرنی تھی، جنگ لگی ہوئی ہے، نہ کوئی قرضہ ملے گا نہ کچھ ہوگا۔ اس کا مطلب بہت خوفناک ہے، کیونکہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس مقبوضہ پاکستان کے عوام کے ساتھ جو کر رہی ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، ان کے نام کے اوپر قرضے لیتے ہیں، کھا بھی جاتے ہیں، عوام کو ان کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے، ان کو بلے کو انکم کوئی نہیں ہے اور خرچے ان کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، پروڈکشن کچھ بھی نہیں ہے، نظام سارا خراب ہے۔ بہت خوفناک حالات ہیں۔ ناظرین جن صاحبان نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ اب تک اتنا ہی، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔